اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، میرا نام ڈاکٹر اعجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بین السطور ہومیوپیتھی میں استقبال کرتا ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں دوائی ایتھوزا کو۔ اگر ہم مکمل تیار ہے، پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے تو پھر امتحان سے کیوں گھبرائیں گے؟ اور جہاں ایسے لوگ ایسا معاشرہ نہیں ہوتا۔ گھبراہٹ کا صاف مطلب ہے کہ اب ہمیں اپنی قوت پر پورا بھروسہ نہیں رہا، لیکن جو حالات، جو امتحانات اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ اس کی طاقت سے زیادہ زوراور ہے۔ یعنی وہ چوہے بلی کی مانی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے اور اس کی ہمت کمزور ہو چکی ہے اور ذہن میں کام کرتے کرتے رک گیا ہے، یہ سارے منفی خیالات جو ہے ایتھوزا کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اسی لیے وہ امتحانات سے ڈرنے لگتا ہے۔ روبرک ہے کانسنٹریشن ڈیفیکلٹ وائل اسٹڈنگ ریڈنگ ورک ایٹ۔ اس کے ذہن میں چیزیں بہت دیر بعد سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا دماغ سست پڑ گیا ہے۔ ٹارپر ڈیلیوژن سوگلینیشنس ڈیفیکلٹی آف تھنکنگ اینڈ کمپریہینڈنگ، مطلب یہ کہ وہ خود کو حالات سے امتحانات کے لیے جتنی طاقت چاہیے، ایسے یوں لگتا ہے کہ وہ طاقت اب نہیں رہی ہے، اب وہ کمزور پڑنے لگا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امتحان کے مقابلے میں وہ خود کو کمزور پاتا ہے، اسی لیے حالات سے پوری طرح سے لڑ نہیں پاتا، اسی لیے وہ ہر طرح کے امتحانات سے ڈرتا ہے۔ تو امتحانات کیا ہوتے ہیں؟ امتحان صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایس ایس سی کا شاگرد 10ویں کا امتحان کی تیاری کر رہا ہے، بلکہ امتحان وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کس حد تک اس کام کے لیے درست ہے۔ لیکن ایتھوزا کو پہلے ہی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھ میں وہ قوت باقی نہیں رہی، اس لیے لازمی بات ہے کہ اب وہ گھبرائے گا ہی۔ تو ایتھوزا کو اپنے کمزوریوں کا پورا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ گھبراتا ہے۔ اینگزائٹی ڈارکنیس ایگریویٹ فیئر آف ڈارک۔ ایتھوزا کو اپنی کمزوری اندھیرے کا احساس دلاتی ہے، اور یہ کمزوریاں کیا ہے؟ یہ اندھیرے کے نقطے ہیں۔ تو اس اندھیرے کی وجہ سے اب اسے مستقبل کی فکر پڑ جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اینگزائٹی فیوچر اباؤٹ، کیونکہ اینگزائٹی فیوچر اباؤٹ، چونکہ شروع ہی سے اسے ایسے لوگوں پر روب ڈالنے کی عادت تھی، خود کو اشرف سمجھنے کی عادت تھی، تو یہ کمزوریاں اسے مستقبل کی فکر میں گم کر دیتی ہے کہ اب میں کیا کروں گا۔ اب میں تو گویا کہ عظیم نہیں رہا۔ پہلے تو اپنے رشتہ داروں کی کوئی حیثیت ایتھوزا کی نظروں میں نہیں تھی، لیکن ابھی یہ اپنے رشتہ داروں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اب تو جو کچھ بھی اس نے لوگوں کے ساتھ برا بھلا کیا، اب وہ ان حالات کو سدھارنا چاہتا ہے۔ ڈیلیوژن کلاتھ آر بیوٹیفل، مطلب یہ کہ جو کچھ بھی کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا بین الستون مطلب یہ ہوگا کہ اپنے کپڑوں کا کام کیا ہے؟ کپڑوں کے اندر انسان اچھے برے کردار چھپائے جاتا ہے، اور ہم کردار بد کو کپڑوں کے ذریعے سے بہت ہی متقی بنا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انجیل میں کہ آپ اپنی قبروں کو سفیدی سے کتنا بھی کیوں نہ روشن کر دو، اندر تو وہی کنکال ہی ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبے پاجامہ میں کوئی بھی تقوی موجود نہیں ہے، اور 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تو اب اس کا مزاج بن جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، حالانکہ یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ کپڑے اس کو اچھا بنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ ہی رہے ہوں گے، اور اسی مزاج کو روبرک میں بیوٹیفل سے موازنہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے خود کی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، تو یہ کوشش ہی اپنے کپڑے، اور اس کی کوشش بہت خوبصورت ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے، یہ میرے کپڑے بہت اچھے ہیں۔ تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کپڑے یعنی رشتے اور اچھے سے اچھے بن جائے، یعنی وہ اپنے جو لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اس میں اور سدھار ہو، بہتر ہو، اور اسی فکر میں وہ لگا رہتا ہے۔ تھاٹس پرسسٹنس گارمنٹ میڈ دا پریویس ڈے اباؤٹ مطلب کہ یہ جو گارمنٹ اس نے پہنا ہے اس کے بارے میں لگاتار سوچتا ہی رہتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ کپڑے میں نے پہنے ہیں اس کے بارے میں میں خود کیوں سوچوں گا؟ اس کا مطلب جو کچھ طریقے سے اس نے لوگوں کو اپنایا، یہ اس کے بارے میں لگاتار سوچتا رہتا ہے کہ کہیں اس طریقے میں کچھ کمی تو نہیں آ رہی ہے، یہی لگاتار سوچ رہا ہے۔ تو اس انسان کی برائیاں، اس کا بھدا مزاج، اس کی مکاری سب کے سب اس کے پہنے ہوئے کپڑوں میں چھپ جاتی ہے، اور اس کے اس اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہی، اچھے برتاؤ سے ہی لوگ اس کے قریب آنے لگتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر واقعتاً پسند آ رہے ہیں تو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور یہ سب نہ بھی کرنا ہو تو کم از کم ہر ویڈیو کو ایک مرتبہ پورا کے پورا ضرور دیکھ لیں، جس سے ہمارے ویوز بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی دوائی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔